اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رب ان قومی کذبون فافتح بینی وبینہم فتحا ونجنی ومن معی من المؤمنین فانجیناہ ومن معه فی الفلک المشحون ثم اغرقنا بعد الباقین ان فی ذلک لآیہ وما كان اکثرهم مؤمنین وان ربک لہو العزیز الرحیم۔ سورہ شعراء آیات 117 سے 122۔ آیت نمبر 116 میں ہم نے یہ بات جانی کہ قوم نے حضرت نوح علیہ السلام سے کہا کہ اگر آپ باز نہ آئے تو آپ کو سنگسار کر دیا جائے گا۔ آپ کی دعوت قبول کرنے کے بجائے قوم کا یہ رویہ اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ وہ کسی بھی حال میں آپ کی بات تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ قالا، تو آپ نے دعا کی، ربی، اے میرے رب، ان قومی، بلا شبہ میری قوم نے، کذبونی، مجھے جھٹلا دیا ہے۔ کہ جب حضرت نوح علیہ السلام پر یہ بات بالکل واضح ہو گئی تو تب اللہ تعالیٰ سے آپ نے دعا کی کہ اے اللہ، میری قوم نے میری تکذیب کر دی ہے، فافتح، پس فیصلہ کر دے، بینی، میرے درمیان، و بینہم، اور ان کے درمیان میں، فتحاً، واضح فیصلہ، کہ بات اب فیصلہ کن موڑ پر پہنچ چکی ہے۔ جو ان میں سے ایمان لانے والے تھے وہ ایمان لا چکے، اور جو اب تک ایمان نہیں لائے ان کے آئندہ بھی ایمان لانے کے چانسز نہیں ہیں۔ تو لہٰذا اے اللہ، میرے اور ان کے درمیان میں تو واضح فیصلہ فرما دے، وَنَجِّنِی، اور مجھے نجات دے دے، وَمَن مَّعِیَ، اور جو میرے ساتھ ہیں، من المؤمنین، مومنوں میں سے، کہ مجھے اور جو لوگ مجھ پر ایمان لانے والے ہیں ہم سب کو ان سے نجات دلا۔ آپ کی دعا قبول ہوئی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو حکم ہوا کہ کشتی تیار کرو۔ جب آپ کشتی تیار کرنے لگے تو قوم نے اور بھی مذاق بنا لیا اور کہنا شروع کر دیا کہ حضرت نوح علیہ السلام اب صحرا میں کشتیاں چلائیں گے۔ تو اس موقع پر حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ آج تم ہمارا مذاق اڑا رہے ہو، پھر ہم تمہارا مذاق اڑائیں گے۔ فَأَنْجَيْنَاهُ، پس ہم نے نجات دے دی اس کو، یعنی حضرت نوح علیہ السلام کو، وَمَن مَّعَهُ، اور جو اس کے ساتھ تھے، فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ، فلک کہتے ہیں کشتی کو، المشحون سے مراد بھری ہوئی۔ کشتی کو تیار ہی اس انداز سے کیا گیا تھا کہ جس جس کو اس میں سوار کرنا تھا ان کے لیے جگہ بنائی گئی۔ حضرت نوح علیہ السلام اور آپ پر ایمان لانے والے، اسی طرح ہر جاندار میں سے ایک ایک جوڑا۔ شاہن کے معنی کسی چیز کو پر کرنے کے ہیں، تو یہاں کشتی کے لیے بطور صفت استعمال ہوا ہے۔ تو جن چیزوں کو کشتی میں رکھنے کا اشارہ ہو چکا تھا ان کو کشتی میں سوار کر لیا گیا، اس کی تفصیلات پہلے گزر چکی ہیں۔ اور یہ کشتی خاص طور پر اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے مطابق اور اللہ کی نگرانی میں بنائی گئی تاکہ وہ طوفان میں بچی رہے۔ چنانچہ ہر چیز کو اس میں بھر لیا گیا۔ ثم، پھر، اغرقنا، ہم نے غرق کر دیا، بعد الباقین، اس کے بعد باقی کو، کہ جو چیز بھی اس کشتی کے علاوہ تھی اسے غرق کر دیا گیا۔ آسمان سے بارش برسی، زمین سے پانی نکلا اور بڑے بڑے پہاڑ اس پانی میں ڈوب گئے۔ حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کو سمجھاتے رہے، آپ کی قوم نے آپ کی بات کو تسلیم نہ کیا۔ جو تسلیم کرنے والے تھے وہ آپ کے ساتھی بنے اور جو انکاری ہوئے وہ سب کے سب ہلاک کر دیے گئے۔ ان فی ذالک، پھر یہ وہی ترجیح ہے، چوتھی بار استعمال ہو رہی ہے، رکوع کے اختتام پر آتی ہے۔ ان فی ذالک، بلا شبہ اس میں، لآیۃً، نشانی ہے، وما کان اکثرہم، اور نہیں تھے ان میں سے اکثریت، مؤمنین، ایمان لانے والے، کہ حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان لانے والے لوگ اتنے ہی تھے جنہیں کشتی میں سوار کر لیا گیا، اور اکثریت قوم میں سے ایمان لانے والی نہ تھی۔ وَإِنَّ رَبَّكَ، اور بلا شبہ آپ کا رب،
یہ التفات ہے، واقعہ حضرت نوح علیہ السلام کا بیان کیا جا رہا ہے۔ ربہ کا سے اشارہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے۔ اس میں دلاسا ہے اہل ایمان کے لیے کہ جو لوگ ایمان لانے والے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بچا لیتا ہے، اور تنبیہ ہے اہل کفر کے لیے، انکار کرنے والوں کے لیے، کہ انبیاء کے مقابلے میں جو بھی کھڑے ہوتے ہیں بالآخر وہ ہلاک کر دیے جاتے ہیں۔ وَإِنَّ رَبَّكَ، اور بلا شبہ آپ کا رب، لَهُوَ الْعَزِيزُ، وہ بہت غالب بھی ہے، الرحیم، اور رحم کرنے والا بھی ہے۔ دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کے ساتھ رحم والا معاملہ فرمائے۔ وَمَا عَلَيَّ إِلَّا الْبَلَاغُ۔